میلاد منا رہے ہیں. جی جی بہت اچھی بات ہے میلاد منانا. جی جی لیکن جن ہستی کا میلاد ہم مناتے ہیں ان ہستی کو ہم کیوں نہیں اپناتے؟ آج کا دن ہمیں کسی تفریح کی نہیں. میں ایک مثال کی طرف عورتیں ملتان میں عورتیں نعتیں پڑھ رہی ہوتی ہیں روڈوں کے اوپر، ان کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہوتی ہیں 12 ربیع الاول کے دن خصوصی طور پر. اس پر آپ کیا کہیں گے کہ یہ جائز ہے؟ اس میں ایک اور چیز ہم اہتمام کرتے ہیں. بہت اچھی بات ہے میلاد منانا کہ ہم اس میں ختم نبوت کا بتاتے ہیں، اس کا مقصد ہمارا، یہ ساری باتیں ٹھیک ہے. میرا سوال یہ ہے کہ فار ایگزامپل ہم میلاد منا رہے ہیں، ظہر کی نماز نہیں پڑھ رہے. جی 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 بالکل. میلاد منا رہے ہیں، عصر کی نماز نہیں پڑھ رہے. تو یہ میلاد منانا ڈیفینیٹلی ٹھیک ہے، لیکن اس میں ظہر کی نماز کا چھوڑنا یہ غلط ہے. بالکل. اب میں آپ کو بات سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے. صحابہ کرام جب سرکار کی بارگاہ میں آئے نا تو یہ نقشہ دیکھیں کھینچا. سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جاں ہے، کیا شان تمہاری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں BHP میڈیا ہاؤس اور میں ہوں آپ کا بھائی، آپ کا دوست توقیر احمد. BHP میڈیا ہاؤس ربیع الاول کے دن آج ہمارے پاس یقین جانیں وہ ہستی تشریف لائے ہیں جنہوں نے ایک نعت کی دنیا میں ایک نام پیدا کیا. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رب تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ورفعنا لک ذکرک، محبوب تیرے لیے تیرا ذکر بلند کر دیا. اس بلند کیے ہوئے ذکر کو بیان کرتے ہیں اور اللہ پاک اس ذکر کی وجہ سے ان کو بھی بلند کر دیا ہمارے دلوں میں. اور ہمارے پاس تشریف لائے جناب مولانا علامہ فیضان مدنی صاحب. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں BHP میڈیا ہاؤس تشریف لائے. بہت ہی خوشی ہے ہمارے لیے کہ آپ جیسی ہستی ہمارے درمیان تشریف لائے. بہت شکریہ آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ بھائی، اللہ تعالیٰ توقیر بھائی آپ کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کے اس میڈیا کو جس سے آپ دین کی اشاعت کا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے اس میڈیا سیل کو، تمام ٹیم کو برکتیں عطا فرمائے. اور بالخصوص اسٹوڈیو تو لوگ وہ بھی کھول رکھے ہیں جن سے فحشی پھیل رہی ہے، لیکن آپ نے اپنے اسٹوڈیو سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت یا دین کی اشاعت کا کام لے رہے ہیں، تو یقیناً یہ باعث ثواب ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس میڈیا سیل کے سمیت اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. اور آپ نے جو کہا جی ہم تشریف لائے، تو یہ بھی ہمارے لیے بھی سعادت ہے کہ ہم آپ کے پاس تشریف لائے ہیں. آپ نے یاد فرمایا اور آج 12 ربیع الاول کی ببرکت دن کے موقع پر ہم آپ کے پاس تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ اس دن کی برکت سے مجھ پہ اور آپ پہ دونوں پہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرمائے. آمین آمین آمین. تو مولانا فیضان مدنی صاحب، بہت سوالات ہیں ہمارے ذہن میں آپ سے ڈسکس کرنے کے حوالے سے ایشوز کے متعلق، لیکن آج کا دن مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ آج صرف سرکار کی بات ہو. ماشاء اللہ. کیوں کہ 12 ربیع الاول کا دن ہے. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی وجہ سے ہی آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں. بے شک. آپ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ چاند ہوتا، نہ ستارے ہوتے، کچھ بھی نہ ہوتا. جی جی. وہ ہیں تو ہم ہیں. جی جی. اور آج ہم انہی کا ذکر کر رہے ہیں اور ہم بلند ہو رہے ہیں، کیونکہ ورفان اللہ نے تو ان کا ذکر بلند کر دیا. جیسے ورفان اللہ کا ذکر میں ارشاد ربانی ہے کہ محبوب تیرے لیے تیرا ذکر بلند کر دیا. اس پر بھی میں آپ سے گفتگو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس کی تھوڑی سی تشریح میں کچھ آپ الفاظ بیان کریں، تو اس پر بھی آپ سے بات ہوگی. مولانا فیضان مدنی صاحب، 12 ربیع الاول کے حوالے سے اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں. ماشاء اللہ. آپ بات کر رہے تھے اور جس طرح کہ آپ نے یہ موضوع جو چنا اور جو آج کے دن کے حوالے سے جو آپ نے مجھ سے گفتگو کرنے کا کہا، تو اتنی مٹھاس میرے چہرے میں آئی کہ میں چاہ رہا ہوں کہ میں ساری رات اور ساری زندگی سرکار کی بارگاہ میں الفاظ بولتا رہوں سرکار کی شان. یقیناً کوئی بھی بولتا رہے تو بیان نہیں ہو سکتی. آج کے دن کے حوالے سے ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، تو ہر سال سے بڑھ کر
پچھلے سال سے بڑھ کر سرکار کے دیوانے زیادہ ہو رہے ہیں، سرکار کی محبت میں لوگ زیادہ سرکار پہ درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ آج کے دن دیکھیں پورے عالم اسلام میں سرکار کی بارگاہ میں درود شریف کے گلدستے پیش کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھا جائے تو پوری دنیا میں آج آپ یہ کہہ لیں کہ اہل کفر کو ہم یہ بتا رہے ہیں، جو اسلام دشمن بتا رہے ہیں کہ 1500 سالہ جشن، توقیر بھائی 1500 سالہ جو ہم جشن ولادت کا جشن منا رہے ہیں، آج کے دن دیکھیں آج کے مسلمان اگر اتنے جوش و جذبے والے ہیں اور اتنی اپنے آپ کو اتنی بلند جگہ پہ رکھ کے سرکار دو علیہ وسلم کا میلاد منا رہے ہیں اور درود السلام کے گلدستے سرکار کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، میں آپ کو پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ جب سرکار خود موجود ہوں گے تو صحابہ کرام کی کیفیات کیا ہوں گی، اہل بیت کی کیفیات کیا ہوں گی۔ اور آج کے دن کی نسبت سے میں آپ کے پاس ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج کا جو دن ہے، جو عاشقوں کی جو جیسے صبح آج الحمدللہ سب پورے عالم اسلام میں جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے جلوس نکلیں گے، اس میں ہم سب مسلمان کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہوگا، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم پہ درود السلام پڑھ رہا ہوگا، کوئی ان کو کہہ رہا ہوگا کہ یا پیارے آقا جی ہم تیری امتی ہیں، یہ ہمارے لیے ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم آپ کی امتی ہیں، ہمارے آقا ہم یہ بھی فخر محسوس کرتے ہیں کہ آپ ہمارے آقا ہیں۔ اور 1,24,000 کم و بیش کے جو انبیاء کے جو سردار ہیں وہ ہمارے آقا ہیں۔ بالکل جی فیضان مدنی صاحب، آپ کی باتیں بہت زبردست تھی۔ میرے ان باتوں سے چند سوالات میرے دل میں جنم لیے ہیں۔ دیکھیے آپ کی گفتگو میں کوئی اعتراض نہیں کروں گا، مجھے خوشی ہوئی آپ کی باتیں سن کر۔ اس میں سے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، جیسے آپ نے کہا کہ ہم میلاد منا رہے ہیں، جی جی بہت اچھی بات ہے میلاد منانا، جی جی لیکن جن ہستی کا میلاد ہم مناتے ہیں ان ہستی کو ہم کیوں نہیں اپناتے؟ بہت اچھا سوال کیا ماشاءاللہ آپ نے۔ اس موجودہ دور کے حوالے سے میں اس کے سوال کے اندر سے ایک اور بات بھی میں اخذ کر دیتا ہوں۔ دیکھیں جی، ہم نے یہ ایک مثال کے طور پہ آج کے جو نئے سوشل میڈیا جو یوٹیوبرز آئے ہیں وہ کہتے ہیں یہ میلاد کیوں مناتے ہیں، یا میلاد نہیں منانا چاہیے، یا میلاد میں اس طرح کی یہ بات نہیں ہو رہی۔ میری بات یہ ہے کہ بہت اچھی بات ہے میلاد منانا، کہ ہم اس میں ختم نبوت کا بتاتے ہیں، اس کا مقصد ہمارا، یہ ساری باتیں ٹھیک ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ فار ایگزامپل ہم میلاد منا رہے ہیں، ظہر کی نماز نہیں پڑھ رہے، جی 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 بالکل، میلاد منا رہے ہیں، عصر کی نماز نہیں پڑھ رہے، تو یہ میلاد منانا ڈیفینیٹلی ٹھیک ہے، لیکن اس میں ظہر کی نماز کا چھوڑنا یہ غلط ہے۔ بالکل، اب میں آپ کو بات ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے۔ سب سے بڑا میلاد منانا نماز پڑھنا ہے، سبحان اللہ۔ سب سے بڑا میلاد منانا شریعت کی تمام احکامات پہ عمل پیرا ہونا ہی میلاد ہے، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، ہم دیکھیں ہمارا کلیئر کٹ علماء کا، اور ہم تو علماء کی خاک ہیں جی، علماء اہل سنت کا کلیئر کٹ موقف ہے کہ ہم ایک دن کے میلاد کے قائل نہیں ہیں۔ جی کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم ایک دن جلوس نکال لیا، یا ہم پہ یہ باتیں مسلط کرتے ہیں جی ایک دن کا جلوس نکال کے اپنے آپ کو یعنی کہ جنت میں مال بنانے کے، میں کسی نہیں میں آپ بات نہیں، آج کا دن ہمیں کسی تفریح کی نہیں، میں ایک مثال کی طرف آپ خوشی کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ آپ نے ظہر کی نماز کی بات کی، آپ نے ٹھیک ہے، ہم کوئی بھی آپ کو علماء اہل سنت کا کوئی بندہ یا کوئی علماء بھی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ جلوس میں شرکت کریں اور ظہر کی نماز کو ترک کریں، یا آپ عصر کے جلوس میں جائیں یا آپ عصر کی نماز کو ترک کریں۔ ہم اہتمام کرتے ہیں۔ اس میں ایک چیز اور ذہن میں آ گئی آپ کی بات سے، کہ جیسے عورتیں ملتان میں عورتیں نعتیں پڑھ رہی ہوتی ہیں روڈوں کے اوپر، ان کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہوتی ہیں 12 ربیع الاول کے دن خصوصی طور پر، اس پر آپ کیا کہیں گے کہ یہ جائز ہے؟ توقیر بھائی ایسے سوال جن پہ سے دین کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، یہ سوال جو آپ کر رہے ہیں یہ نہیں سوال نہیں ہے، یہ ایک علمی حقیقت ہے۔ بات سنیں جی، اگرچہ کوئی بھی فرد اس طرح کا کام کرتا ہے جس سے شریعت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے بالکل ٹھیک ہے، اس کو شریعت کے ساتھ جوڑنا یا میلاد شریف کے ساتھ جوڑ نہیں رہا ہوں جی، اس کو روکنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، میں یہ پوچھ رہا ہوں، میں بھی ایک ڈسکشن میں بات سنیں۔ علماء اہل سنت کا کردار ادا کر رہے ہیں، ہم اپنی ہر سٹیج پہ یہ بات بتاتے ہیں کہ ہمارے جس طرح کا ایک ادب اور ماحول اور جو باتیں ہم بتا رہے ہیں کہ ہم ادب کے اندر دائرے میں رہ کے، اگر کوئی ملتان میں کوئی عورت نکل کر سڑکوں پہ نعت پڑھتی تو وہ نعت تو نہیں پڑھ رہی،
وہ تو نعوذ باللہ من عورت کی ذالک آواز بھی نہیں سننی نہیں سنی چاہیے. وہ تو ایک نعوذ باللہ من ذالک وہ تو ایسے کام کر رہے اس کو تو کتنے مردوں نے مردوں نے بد نگاہی کی ہوگی, دیکھا ہوگا. تو یہ کہاں کس نے اس کو اجازت کیسے دی؟ روکا جائے؟ اس کو ہم علماء دیکھیں, جب آپ کے نوجوانان, جب آپ کے ہمارے جو بڑے بندے کہہ لیں یا آپ کہہ لیں کہ جو لوگ محفلیں کرواتے ہیں, جس وقت ہم پہ زوال کیوں آیا, یہ زوال کی بات ہے نا. جو اب یہ دیکھیں ایسا سوال جو ہوا ہے اس کو ہم جو ڈلا بھی نہیں سکتے, سوشل میڈیا کسی نے دیکھا ہوگا. جتنے بندے اور ہم سے ایک سازشن توقیر بھائی, یہ ہم بڑے بڑے جب ہم سے بیٹھتے ہیں یا ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ چیز محسوس کرتے ہیں, پری پلاننگ علماء سے دور رکھا جا رہا ہے عوام کو. یہ کون کر رہے ہیں؟ یہ آپ یہ کہہ لیں کہ اسلام دشمن کر رہے ہیں. اسلام دشمن کون ہے؟ اسلام دشمن آپ کو یہ کہہ لیں, جو اسلام دشمن آپ کو نظر نہیں آ رہے. نہیں نظر تو آ رہے ہیں, لیکن آپ کی نظر میں کون ہے؟ اسلام دشمن وہ ہے جو شریعت محمدی کا دشمن ہے, وہ اسلام دشمن ہے. تو اس ڈیفینیٹلی آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہم کیسے عوام کو بتائیں کہ کون ہے؟ اب دیکھیں میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں, اس لیے نہیں پوچھ رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا, مجھے پتا ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سے جو, کیونکہ آپ کا آپ ایک شخصیت ہے, آپ سے ہر بندہ پیار کرتا ہے, اس پر بھی میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ پیار کی وجہ جی جی دیکھیں جی توقیر بھائی, میں آپ کی بی ایچ پی میڈیا کے توسل سے بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے ہر ایک بندے کو حد سے بڑھ کر عزت دی. سبحان اللہ. آپ جس جگہ میں رہا ہوں, جس جگہ میری رہائش تھی, آپ میرے اسی محلے میں رہے ہیں. جی جی بالکل. اس محلے سے مجھے یعنی محلے کا نام کیا ہے ہمارے؟ حسین آباد. حسین آباد. تو حضرت حسین پاک پر کچھ جملے ہو جائیں. واہ, میں دیکھیں نام, دیکھیں محبت لفظ نہیں کر رہے ہیں. ماشاء اللہ. حضرت مولا حسین کی رضی اللہ عنہ کی شان بھرا اور بھرا ہے. میں کہہ لوں کہ وہ نواسے جتنے بڑے گھر کے میرے مولا حسین تھے نا, یہ جملہ آپ کے لیے, اتنی بڑی کربلا میں انہوں نے قربانی دی. سبحان اللہ. سب سے بڑے گھر کے نواسے مولا میرے حسین رضی اللہ عنہ, اتنی بڑی قربانی اسلام کے لیے. اور جس نے بھی نہیں, پیارے توقیر بھائی آپ تو ماشاء اللہ ریلیٹڈ ایجوکیشن فیلڈ سے بھی آپ ریلیٹڈ ہے, میں آپ کو جانتا ہوں. جس نے بھی اسلام کی خاطر, دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنا تن من دھن وارا, اللہ نے اسے مقام عطا فرمایا. کیا بات ہے جی, کیا بات. دیکھیے اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد ہے, آپ کی باتوں سے آیت کریمہ میرے ذہن میں آ گئی, ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. حسین کا نام بلند, حسین کا کام بلند, حسین کا معیار بلند, حسین کی طہارت بلند, حسین کی شہادت بلند. حسین اگر شہید نہ ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا, نبی کی سنت عیاں نہ ہوتی, خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی. تو کلام سنائیں, کیونکہ آپ کے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے, اور اس ٹائم پہ آپ پھر یہ نہ ہو کہ میں بات کر رہا ہوں آپ کا یہ ٹائم پورا ہو گیا, میں ایسا نہ ہو. زبردست کلام بی ایچ پی میڈیا والوں کو سنائیں. میں دیکھیں جی, ہم صرف نعت خواں نہیں ہیں جی, آپ کو پتہ ہے الحمدللہ ہم ایک مدرسے, ایک مستند مدرسے. ایسا ہی حضرت علامہ مولانا وہ نہیں, میں کہہ رہا ہوں, میں آپ کو دیکھیں, آپ نے جس طرح پورے سوالات کیے, ہم آپ کو پورا کلیئر کٹ جواب دے کے آپ کے ساتھ آگے چلیں گے. اچھا دیکھیں, پر ٹائم کی کوئی قلت نہیں, ٹائم کی ہم نے محفل میں بھی جانا. اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے نا, اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے بندہ کہتا ہے یار ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس, نہیں آپ جلدی کریں جی, آپ کو تو میسج آ جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے پھر میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کی ناراضگی میں نہیں مول لینا چاہتا. ماشاءاللہ آپ نے مجھ سے کلام کا کہا ہے, تو میں کلام سے پہلے ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہم آج کل نا نعت خوانوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ پڑھ رہے کیا ہیں. ہاں, ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں. انہوں نے فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ, یوٹیوب صاحب کہہ لیں, فیس بک صاحب کہہ لیں, ان کو ان سے وہ چیز سیکھی. فیس بک سانپ تو میں نہیں کہہ سکتا. کیوں سانپ اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ اس سے دیکھیں ہر چیز کو ایک اچھے پرائز سے سوچیں. میں سانپ اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا ہے. اچھا, اس سے اچھا کام بھی ہو رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جو کچھ پڑھتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. جو بھی ہمیں پڑھتا ہوتا ہے کہ آپ کا فیوریٹ نعت خوان کون ہے جی؟ کیا بات ہے, ادھر سے آپ کی باتوں سے باتیں سوالات آ رہے ہیں اور آپ کہیں گے یار کیسے سوال پوچھ رہے ہیں آپ. میرے فیوریٹ نعت خوان تھے جی چکوال کی سرزمین کا عظیم نام. میں نام لے لوں؟ آپ نے چکوال کہا تو میرے منہ میں نام بھی آ گیا. لے لیں, آپ لے لیں. ایک ہی شخصیت ہے, ایک ہی ہستی ہیں, خالد حسنین خالد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ.
وہ تو نہیں ہے. وہی ہیں. ان کے بارے میں کیا بات کہنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ وہ ایک مدرسے کے فاضل تھے اور پاکستان کے سرزمین کا وہ واحد ناتخوان تھا جو جامعہ چلا رہے تھے. سبحان اللہ. کیا نام ہے جامعہ کا؟ ان کے جامعہ کا نام ان کے جامعہ کا نام تو مجھے یاد نہیں، لیکن ہے چکوال کے سرزمین میں ان کے جامعہ کا نام ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے اپنی نعت پڑھ کر یا نعت لوگوں کو سنا کر کسی جگہ روئے زمین پہ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ خالد حسنین خالد نے نعت کے لیے پیسے لیے یا ڈیمانڈ کی. اور ایک بات اور، جو خدمت لوگ ان کی کرتے اس خدمت سے اپنا جامعہ چلا رہے تھے. سبحان اللہ. اور دین کی اشاعت کا کام کر رہے تھے. اچھا اس بار آپ سے پوچھتا ہوں کتنے پیسے آپ چارج کرتے ہیں اگر آپ کو بلایا جائے؟ لفافے میں کتنے ہونا چاہیے؟ اوپر بیل آپ پہ کتنے ہم نہیں استغفر اللہ. دیکھیں جی توقیر بھائی، کیونکہ ہم نے بھی پروگرام کرانا ہے نا، پھر ہم اس طرح تیاری کریں کہ فیضان مدنی صاحب آئیں گے تو اتنے بندوں کو تیار کریں، یار آپ نے اتنے پیسے پھینکنے ہیں اور اتنے. فیضان مدنی الحمدللہ دین پڑھا ہوا ہے، استادوں کے سامنے بیٹھ کے اس نے دین پڑھا ہے، چٹائی پہ بیٹھ کے دین پڑھا ہے، جامعہ رضویہ کی سرزمین پہ دین پڑھا ہے، پیر عبد القادر کی زیر سایہ دین پڑھا ہے. ہم یہ کام ختم کروا رہے ہیں. جامعہ رضویہ انوار العلوم کا یہ مشن رہا ہے. ہم نے دیکھیں ایک چیز، ادھر سے ایک سوال میرے ذہن میں آ گیا. اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے. آپ عالم بھی ہیں، مولانا بھی ہیں، آپ نے میری رہنمائی بھی فرمانی ہے، کیا پتہ میں غلط کیا ہونا ہوں، لیکن میں نے سنا ہے لوگوں سے تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نعت پڑھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیتاً انہیں تحفے میں چادر پیش کی نعت کے دوران. تو یہ تحفہ دینا بھی تو سنت ہے. تو دیکھیں جی تحفے کے بارے میں تحفے کے بارے میں بے شمار احادیث ہیں. دیکھیں ٹھیک ہے، اسی طرح دعوت کے اہتمام ہے. ہم تحفے کے لیے نہیں ہے، ہم تحفے کے یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہم تحفے کے خلاف ہیں. آپ نے سوال جو پہلے کیا وہ یہ کہا کہ آپ کتنے پیسے لیں گے، ڈیمانڈ. جی ڈیمانڈ کے. مجھے بتائیں، آپ تو صرف ناتخوانوں کی بات کر رہے ہیں حضرت صاحب. ہم تو اس عالم کو بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہیں جو 50,000 اور لاکھ 1.5 کی کاپیاں مختص کر کے آتے ہیں. اچھا ناتخوان کی کیا مطلب مختص نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں مختص نہیں ہونا چاہیے. کوئی بندہ فار ایگزامپل، اور میں ایبٹ آباد سے کراچی، جی فار ایگزامپل میں نعت خوان ہوں، میں جاتا ہوں، میرا خرچہ ہوتا ہے 10,000، جی جانے آنے کا 10,000 خرچہ ہے، اور میں جا کر میں کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتا ہوں، جاتا ہوں، مجھے 1 روپیہ بھی نہیں دیتے، میں واپس آ جاتا ہوں. تو یہ دیکھیں جی، یہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، جو بندہ محفل قرار ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے شعور عطا فرمایا ہے. نہیں اکثر ہوتا ہے اگر ڈیمانڈ نہ کی جائے. فیضان مدنی 14 سال اپنی فیلڈ میں ہے. یہ فرد واحد کا اپنا ضامن ہے، اپنی بات اپنی گواہی دینا چاہتا ہے. میں نے زندگی میں قرآن پڑھانے کے نہ ڈیمانڈ کی، میں نے نعت پڑھنے کی زندگی میں کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، میں تقریر کرنے گیا تو میں نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی. الحمدللہ مجھے آج تک ایسا بندہ نہیں ملا جس نے مجھے بلا کے اور مجھے کہا وہ جی آپ حضرت جا سکتے ہیں. اچھا مجھے تو نہیں اچھا ایک آپ اور بات کہیں گے، کوئی غریب بلائے، کوئی امیر بلائے، کوئی چھوٹا بلائے، کوئی بڑا بلائے، محبت سے بلائے، ادب کے دائرے سے بلائے، عزت سے بلائے، فیضان مدنی حاضر ہوگا. توقیر بھائی آپ اشتہار پہ نام لکھیں نہ لکھیں، آپ محبت سے ہمیں فون کریں، ہم پھر حاضر ہوں گے. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹائم نہیں دیتے. اچھا یہ کیمرے کے سامنے آپ کی یہ باتیں ہیں، کیمرے کے پیچھے بھی یہی ہوگا یا ٹوٹل چینج؟ آپ کیمرے کے کیونکہ کیمرے کے سامنے تو لوگ بہت باتیں کرتے ہیں. بہت بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے. اور بیک پہ کیمرہ ختم. دیکھیں بالکل بہت اچھا سوال کیا آپ نے جو سوال کیا. دیکھیں آج کا یہ دور بڑا چلیے ٹیکنالوجی بہت اوپر چلی گئی ہے. توقیر بھائی آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اے آئی آ گئی ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ فیضان مدنی کے موبائل کی ریکارڈ نکلوا لینا ہے، فون پہ بات ہوگی. فیضان مدنی نے اگر ڈیمانڈ کی، آپ سر عام میرے ادارے میں جائیں، جامعہ رضویہ کی دہلیز پہ جائیں، اور میرے جو ابھی ہمارے پرنسپل ہیں پیر طریقہ رہبر شریعت پیر محمود احمد عباسی صاحب کے پاس جائیں. یہ بچہ جو آپ کے مدرسے کا فاضل لکھوا رہا ہے اور اس نے میرے ساتھ یہ ڈیمانڈ کی ہے. دیکھیں جی ہمارے پیچھے ایک ادارہ ہے. اگر ہم یہ بات کرتے ہیں، ہمارے پیچھے ایک ادارہ ہے، ہمارے پیچھے ہمارے اساتذہ ہیں، ہمارے پیچھے ہمارا ایک پورا خاندان ہے. ایسے ہی ہے. فیضان مدنی صاحب آپ کی باتیں بالکل 100% آپ نے یقین کریں، آج ہمارا دل بہت خوش ہو گیا، آپ نے ہر چیز کلیئر کر دی. جی اب کلام زبردست ہے ماشاء اللہ. ذہین شاہ تاجی کا لکھا ہوا کلام جی،
اور اس کلام کے میں ایک ایک اشعار پڑھوں گا اور ساتھ ساتھ آپ کو میں اس کی بتاؤں گا کہ یہ شعر کہاں سے نکل رہا ہے اور اس شعر کا جو معاملات ہیں یہ کہاں سے جا کے مل رہے ہیں. تو آپ کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ بھی دروشی پڑھیں, میں بھی دل میں پڑھتا ہوں تو ہم کو پڑھتے ہیں. سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے, سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے, قربان دل و جاں ہے کیا شان تمہاری ہے. صحابہ کرام جب سرکار کی بارگاہ میں آئے نا تو یہ نقشہ دیکھیں کھینچا, سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے, قربان دل و جاں ہے کیا شان تمہاری ہے. اور توقیر بھائی شعر سنیے گا. کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے, کیا چیز ہماری ہے, یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ جاں بھی تمہاری ہے, یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ جاں بھی تمہاری ہے. اور جو بھی میرے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ دیکھ لیتا تو یہ بھائی پھر کیفیت کیا ہوتی. صحابہ نے تن من دھن کس طرح مارا, ٹھیک ہے, ان کے تلوار کے آگے کوئی بھی بندہ آیا نا اگر اس نے اسلام قبول نہیں کیا تو پھر اس نے دیکھا نہیں کہ کون ہے. سنیے گا. نقشہ تیرا دلکش ہے, صورت تیری پیاری ہے, میرے آقا صورت تیری پیاری ہے, جس نے بھی تمہیں دیکھا سو جانے سے واری ہے, جس نے بھی تمہیں دیکھا سو جانے سے واری ہے, سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب. فیضان مدنی صاحب, یقین کریں آپ نے کلام پڑھا, بی ایچ پی میڈیا کی فضائیں معطر ہو گئیں آپ کی خوبصورت کلام سے. ماشاءاللہ اللہ آپ کو مزید سوز قداز عطا فرمائے, مزید اس میں استقامت عطا فرمائے دین کے کام میں آپ کو. آخر میں آپ سے یہ پوچھیں گے کہ آپ اس دور میں بی ایچ پی میڈیا ہاؤس کو کیا مشورہ دیں گے, اور سننے والوں کو کیا بتائیں گے کہ لوگ بھٹکے نہیں. توقیر بھائی ماشاءاللہ بی ایچ پی میڈیا جو کام کر رہا ہے, نوجوان ٹیلنٹ اور نوجوانوں کو نعت کے حوالے سے ابھی تک پروگرام پہ بلا کے عزت دینا, عزت آپ اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتا ہے. ایسا ہی ذاتی. اب دیکھیں آپ کا میرے ساتھ ذاتی تعلق تو نہیں, ایک دینداری کا تعلق ہے, آپ نے مجھے دینداری کے تعلق سے بلایا ہے. تو بی ایچ پی میڈیا کو مشورہ یہ ہے کہ اس کام میں آپ کو مشکلات بھی آئیں گی, کٹھن راستہ بھی آئے گا, تانے بھی آئیں گے. دیکھیں دین کا کام کر رہے ہیں نا, ایسا ہی یہ دین کا کام آسانی سے ہو جاتا ہے؟ آسان نہیں ہوتا. آپ کو جو مرضی آئے آپ نے اپنے ٹریک سے نہیں ہلنا, اپنی پوری میڈیا آپ نے دین کی اشاعت کا کام کرتے رہنا ہے, اور اس کا اجر اور خلوص دل سے اس کا اجر آپ نے رب کی بارگاہ پہ چھوڑ دینا ہے. یا اللہ ہم تیرے دین کی اشاعت کا کام کر رہے ہیں,
تو اپنے فضل کے مطابق ہمارے اس کام کو قبول بھی فرما اور ہمیں ترقیاں بھی عطا فرما. ایک تو یہ ہوگا. اب آ گیا سامعین کو بتانے کی بات جو سن رہے ہیں. دیکھیں جی بدقسمتی سے جتنی جلدی میں اپنے پاکستان، میں تو صرف پاکستان میں رہا ہوں، میں نے باہر ملک کبھی بھی نہیں گیا، پاکستان پورا گھوما ہوں، باہر نہیں گیا. انشاءاللہ آپ عمرہ کے لیے انشاءاللہ میں نیت کی ہوئی ہے کہ اللہ پاک مجھے اپنے والدہ کے ساتھ لے کے جائے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ میری والدہ علیل تھی تو علیل ہیں تو اللہ پاک انہیں صحت کاملہ دے. ڈاکٹر اجازت دیں گے تو انشاءاللہ میں اپنی والدہ، میری حسرت، مجھے 2 دوستوں نے کہا بھی تو میں نے کہا جی، انہوں نے کہا جی آپ عمرے کے لیے تیار ہو جائیں، ہم آپ کو عمرہ کروانا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا یار میری پہلی حسرت یہ تھی، میں نے نیت کی تھی کہ میں سرکار کی بارگاہ میں جب عمرے کے لیے جاؤں تو میں اپنی حق حلال کی کمائی سے جاؤں. سبحان اللہ. یہ میری ایک پہلی حسرت تھی. دیکھیں اس فیلڈ میں آپ کو لوگ ملیں گے، آپ اگر دین کے ساتھ مخلص ہوں گے لوگ ملیں گے. تو میں نے کہا جی میں آپ کے